ٹی ٹی پی کے لوگوں کو یہاں پہ بسایا گیا پاکستان میں، یہ ایک فاش اور سنگین غلط۔ افغانستان کے عوام کو بھی حق ہے کہ وہ بھوک سے، افلاس سے نجات، جہالت سے نجات۔ افغانستان کی بیٹیوں کو بھی حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ پاکستان تحریک انصاف، ان میں یہ سوچ بہرحال ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنی بقا کے لیے اور اس ملک میں اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا کرنے کے لیے بہرحال مذاکرات کی طرف جانا ہے۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کا ولاگ ہمارا اس ریجن کے حوالے سے ہے اور پاکستان کے سلامتی ایشوز پر، پاکستان کی سیاسی صورتحال پر اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایک دہشت گردی کو لے کر مسائل ہیں اس پہ ہوگا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے آج یہ بات کہی ہے کہ پاکستان میں افغان دہشت گردوں کو بسانا سنگین ترین غلطی تھی۔ دراصل وہ انہیں دہشت گرد قرار دے رہے ہیں جنہیں پچھلے دور میں خیبر پختونخوا میں بسایا گیا یا ان کو آباد کیا گیا، یہ کہہ کر کہ یہ پاکستان کے دوست ثابت ہوں گے، اور وہ لوگ جو ہیں ان کی ہمدردیاں یا وہ خود کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ تھی۔ دوسری بات جو ان سے وہ یہ ہے کہ آج راجہ ناصر عباس جو متحدہ مجلس عمل کے رہنما ہیں، وہ سینٹ کے اپوزیشن لیڈر منتخب ہو گئے، اور یہ انتخاب ان کا ہوا ہے محمود اچکزئی کے بعد، جنہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر منتخب کیا گیا۔ یہ جو انتخاب ہے وحدت المسلمین کے جو رہنما ہیں ان کا اور محمود اچکزئی کا ایز اپوزیشن لیڈر ان قومی اسمبلی اور سینٹ، یہ ایک بہت ہی ایک آپ کہہ لیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حوصلہ افزا علامت ہے پاکستان کی سیاست میں، ایک اچھا سائن ہے۔ اچھا سائن اس سینس میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے لائک مائنڈ جو پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ سرکلز ہیں، ان میں یہ سوچ بہرحال ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنی بقا کے لیے اور اس ملک میں اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا کرنے کے لیے بہرحال مذاکرات کی طرف جانا ہے، اور یہ سوچ کچھ ہی عرصے میں پیدا ہوئی ہے اور یہ اچھی سوچ ہے۔ اس بات کو میں نے شہباز شریف کے اس بیان کے ساتھ جوڑا ہے جس میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو یہاں پہ بسایا گیا پاکستان میں، یہ ایک فاش اور سنگین غلطی تھی، اور یہ فاش اور سنگین غلطی کس نے کی، کب کی، کیوں کی، اس سے اب سبھی لوگ جانتے ہیں۔ یہ لوگ تحریک انصاف کے دور میں ہی وہاں پہ سیٹل ہوئے جو آج پاکستان کے لیے ایک پرابلم بنے ہوئے ہیں۔ تو اگر تحریک انصاف ایک لمبے تجربے کے بعد اور ناہموار قسم کے سیاسی سفر کے بعد اس سوچ پر آ گئی ہے کہ اس نے مذاکرات کرنے ہیں، تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے اور جو ان کے ساتھ لوگ ہیں ان سب سے کہ خدا کے لیے پاکستان کو جو درپیش دہشت گردی کا چیلنج ہے اس کے لیے ایک متفقہ حکمت عملی پر اتفاق کریں۔ یہ بہت ضروری ہو چکا ہے۔ آپ یقین جانیے گا کہ پاکستان کی ترقی، استحکام اور خاص طور پر معاشی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں ہوگی جب پاکستان میں امن نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو یا پاکستان کے دیگر تمام حصے اور علاقے ہوں، اگر وہاں پہ امن نہیں ہے اور ماحول جو ہے پرامن نہیں ہے تو کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوگی، کوئی پروجیکٹس نہیں ہوں گے، کوئی معاشی ترقی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو دہشت گردی ہے یہ امن دشمنی کی سب سے بڑی علامت ہے، اس سے نجات کے لیے کوشش کی جانی چاہیے۔ اور میں یہاں پر افغانستان میں جو برسر اقتدار ہے افغان طالبان کی عبوری حکومت، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی جو ہاکس اپروچ ہے اس سے باہر نکلیں۔ آج کا جو دور ہے 2026 ہے، یہ دقیانوسیت کا دور نہیں ہے، یہ بنیاد پرستی کا ہرگز دور نہیں، یہ خواہ مخواہ کے ان آپ کہہ لیں کہ معاملات کا دور نہیں جس میں آپ الجھے ہوئے ہیں۔ آپ حقیقت کی طرف جائیں، آپ اپنے ملک کو ترقی دینے کی بات کریں۔ افغانستان کے عوام کو بھی حق ہے کہ وہ بھوک سے، افلاس سے نجات، جہالت سے نجات۔ افغانستان کی بیٹیوں کو بھی حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ افغانستان کے بچوں کو حق ہے کہ وہ مشقت اور مزدوری سے نکل کر تعلیم حاصل کریں اور اپنے مستقبل کو خوبصورت اور سنہرا بنائیں۔ افغانستان کے ایک ایک شخص کا حق ہے کہ وہ پرامن ماحول میں زندگی گزارے، اور یہ سارے حقوق جون سے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کا فرض جون سا ہے وہ اس وقت جو افغان طالبان کی عبوری حکومت ہے اس پر عائد ہوتا ہے۔ لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، انتہا پسندوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، امن دشمنوں کو اپنے گھر میں، اپنی سرزمین میں پناہ دے رہے ہیں، بلکہ دنیا بھر کے امن دشمن وہاں پہ افغانستان میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا افغانستان کی جو حکومت ہے عبوری حکومت، اس کی اس پالیسی کے اوپر پریشان ہے۔ بہتر ہوگا کہ افغان حکمران بے شک وہ عبوری ہیں جیسے بھی ہیں، وہ اپنی پالیسیز کو درست کریں، اپنی سوچ سے
رجوع کریں، اپنی معیشت پر توجہ دیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کریں، اس خطے کو اور اپنے ملک کو امن کے راستے پر لے کر جائیں، ترقی کے راستے پر لے کر جائیں۔ لاکھوں افغان شہری جون سے ہیں وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، انہیں واپس افغانستان میں بلائیں، پاکستان ان کو واپس بھیج رہا ہے۔ اس حوالے سے ان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں کہ ایک آنریبل طریقے سے کس طرح سے افغان شہریوں کو پاکستان واپس بھجوا سکتا ہے افغانستان۔ ایران میں بہت سارے افغانی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو واپس بلائیں، اپنے ملک کی ترقی پر توجہ دیں۔ یہ انتہا پسندی اور جو آپ کے دوست نما دشمن ہیں نا، ان کے چہرے بھی پہچاننے کی کوشش کریں، لائک انڈیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، آپ اس پر توجہ دیں تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنے عوام کے جو حقوق ہیں ان کا قرض حقیقی معنوں میں ادا کر سکیں۔ آج کا دور اکانومی کا دور ہے، آج کا دور ترقی کا دور، اس میں چھوٹی چھوٹی موشگافیوں کو لے کر اور انتہا پسندیوں کو لے کر اور دہشت گردانہ رویوں کے حامل گروہوں کو لے کر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ ایسا خود کش حملہ ہوگا جو آپ کو تو خراب کرے گا ہی، اس خطے کی تباہی کا بھی باعث بنے گا۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کی قیادت جو اس وقت طالبان کی عبوری حکومت ہے، خاص طور پر وہ اس حوالے سے غور کریں گے کہ کس طرح سے امن کے راستے کو اختیار کریں۔ امن ہی اور ترقی ہی بالآخر ہمارا سب کا ڈیسٹینیشن اور ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ آج کا ولاگ یہاں تک ہی، مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔